نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فعارضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوب من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دنوں کے بعد آج پھر ہم سورہ نساء کی آیہ مقدسہ نمبر 15، 16 اور 17 تین آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کی خیر عطا فرمائے اور قرآن پاک کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیہ مقدسہ میں بھی قانون بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ آسان سے قانون ہے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے خطائیں وغیرہ ہو جاتی ہیں ان کے لیے آسان قانون ہے، آسان۔ اور قرآن پاک ویسے بھی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان فرمایا، ہے کوئی اس کی تعلیم حاصل کرنے والا، ہے کوئی سوچ بچار پیدا کرنے والا؟ کیا کسی کے پاس کوئی ذہن و عقل ہے جو قرآن کی طرف متوجہ ہو؟ تو آج کی آیہ مقدسہ میں بھی بڑے آسان سے اللہ نے قانون ارشاد فرمائے ہیں۔ چلو ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، اے عورتیں کوئی گندا کام کر بیٹھیں
मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, फस्तशिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, पस तुम उन पर गवाह बनाओ, गवाह बनाना चार गवाह जब तक ना हो तो किसी के कहने पे एतबार ना करो। अब जिस पर यकीनन शक पड़ जाए तुम्हारे घर वालों को या शौहर को, तो उसके लिए भी आगे थोड़ा सा अगला कानून है कि अपनी इज्जत खुद संभाल लो। बस अल्लाह ने बड़ा प्यारा बयान फरमाया है, फस्तशिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम। ये उस सूरत में है कि जब तुम फारग करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो अब अपनी इज्जत को साफ ज़ाहिर है जब गवाह तलाश करोगे तो नीलाम होगी, लोगों में आम होगी, यकीन हो गया है। अगली बात कुरान पाक जो बयान फरमा रहा है वो अपना ले तो ज़्यादा बेहतर है। फ़इन शाहिदू, बस अगर गवाह मिल जाएं, फ़अम्सिकूहुन्ना, बस उनको पाबंद कर दो, फिल बुयूती, घरों में, घरों से उनका निकलना बिल्कुल बंद कर दो। अगर वो ज़िद करती हैं तो फिर फारग कर दो। अगर वो अपनी इज्जत और अगले की इज्जत या अपना ये मकाम बढ़ाना चाहती हैं तो कहें हाँ ठीक है, मुझसे ख़ता होगी, आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगी, ये औरत को समझौता करना चाहिए। अगर नहीं करती तो फारग कर दो। फ़अम्सिकूहुन्ना फिल बुयूती, बस उनको ठहरा दो, पाबंद कर दो घरों में, हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत, हत्ता कि उनका मौत का वक़्त पूरा हो जाए, मौत तक, आखिर दम तक वो घर से बाहर ना निकले। दुनिया की रिश्तेदारों की, अजीज़ व अक़ारिब की जितनी भी तकारीब हैं उनमें बिल्कुल शामिल ना हो। ये बहुत बड़ी पाबंदी है, लेकिन इज्जत इसमें औरत की भी है, मर्द की भी है, ख़ानदान की भी है। अगर वो ज़िद करती है तो उसका माना क्या होगा कि वो घर बसाना नहीं चाहती। इसी तरह मर्द है, वो खुद गंदे काम करता है, उनको घर से तो नहीं निकाला जाता, लेकिन अल्लाह ने उनको भी कहा कि उनको सजा दो। औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई अच्छा रास्ता मुकर्रर फरमा दे। ये कि बड़े बैठ के, ये अल्लाह की तरफ से रास्ता होता है, बड़े बैठ के उसके ससुराल वाले, उसके मेके वाले, उसके ससुराल वाले, उसके मेके वाले, यानी मर्द के ससुराल वाले और मेके वाले आपस में बैठ के, इसी तरह औरत के ससुराल वाले और मेके वाले बैठ के आपस में बाहमी सलाह मशवरे से, अखुवत और मोहब्बत से उन दोनों के लिए जो राह निकालें वो बेहतर है। वो अल्लाह ने राह निकाली है, दर हकीकत वो अल्लाह ही ने राह निकाली है। और मर्द को भी बार बार उस बात को जताना नहीं चाहिए, उसका इजहार नहीं करना चाहिए, जो हो गई उसको भूल जाओ। बार बार कहने से औरत को भी तकलीफ होती है और मर्द को भी तकलीफ होती है, और इसी तरह दूसरे लोग जो सुन लेते हैं वो भी इज्जत पर कीचड़ उछालते हैं। उनके शर से बचने के लिए भी उनको ना बताओ, और ऐसा मामला ना हो कि तुम्हारी इज्जत दूसरे के हाथ में चली जाए। ये मामला ऐसा ना हो, ये अफजल व आला है। अगर गुजारना नहीं आता तो फिर गवाह लाते रहो, जितने गवाह ज़्यादा 4 हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि 4 खानदानों में पता चल गया,
اور ایک خاندان کسی اور دوسرے کو پتہ چل جائے تو وہ پورے شہر میں یا پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پہ پیٹ دیتا ہے. تو جب 4 خاندانوں میں بات چلی گئی تو پھر کہاں سے کہاں تک بات پہنچے گی؟ اس سے پہلے کہ وہاں تک بات پہنچے پہلے ہی سنبھال لو. اور عورتوں کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اپنی عزت اور اپنے گھر اور اپنے بچوں کی سگی ہیں تو غلطی انسان سے ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. اس پہ درگزر کر لینا اور اپنے آپ کو پابند کر لینا، یہ دونوں گھروں کے لیے بہترین اللہ کا نظام ہے کہ وہ اس پابندی سے زیادہ نہ اچھلیں. اگر شوہر اس کو اس کے بھائیوں کے گھر بھی نہیں جانے دیتا تو نہ جائے، کوئی بات نہیں، بھائی آ جائیں گے، بھائی مل لیں گے. اگر وہ کھلے دل سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو لے جائے، اس کی بیوی ہے. نہیں چھوڑتا وہاں تو یہ اس کے کردار کی وجہ سے ہے، نہ چھوڑے، ساتھ لے جائے. ہاں ہر بات کوئی ایسے ہڈ حرام یا ضد باز ہو کہ اگر وہ میری بات نہیں مانے گی، یعنی جائز بات بھی ہے تو نہیں مانے گی، تو اس طرح عورتوں کو پابند کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کو وہ خود بسانا نہیں چاہتا. کوئی اس میں عیب نہیں ہے تو جان بوجھ کر گھروں میں پابند کرنا اور اپنی حکمرانی جمانا، سالے عورتوں کو تنگ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرد جو ہے نا وہ اپنا گھر نہیں بسانا چاہتا. جو سالے عورتوں کو بھی بعض دفعہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ پھر خلا کی طرف یا عدالت کی طرف میل ہو جاتی ہیں کہ بے جا پابندیاں، بے جا مار پیٹ، بے جا گالی گلوچ دونوں خاندانوں کو عجیب مخمصے میں رکھتا ہے. اور کئی ہوتے بھی کتا فطرت بندے بھی ہیں، باہر خود جو مرضی کھے کھائیں تو گھر آ کر وہ بڑے شیر ہیں. بس اتنا سوچ لو، میں الفاظ زیادہ نہیں استعمال کرتا، اگر تم باہر کھے کھاؤ گے تو اپنے گھر کو کیسے چلاؤ گے؟ جس کو تم گھر میں لائے ہو اس کا بھی تو حق ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر تم باہر کھے کھاؤ گے تو صاف ظاہر ہے کہ گھر جو ہے، گھر کا نظام کبھی درست نہیں رہ سکتا. 72 تاڑی بجتی ہے، عام طور پہ ہم کہتے ہیں پنجابی 72، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. ایک ہاتھ سے کوئی ایسا کرتا رہے تو تالی نہیں بجتی. تو بہرحال یہ ایک بڑا آسان سا اللہ تعالیٰ نے راستہ جو بتایا ہے کہ اگر کوئی خطا عورتوں سے ہو جائے تو ان کو گھروں میں پابند کر دو، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح مرد کر لیتے ہیں، اگلا مردوں کا ذکر ہے، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فعارضوا. اور اگر مرد بھی ایسا کر بیٹھتے ہیں تمہیں میں سے، 2 مرد بھی ایسا کر بیٹھتے ہیں، فآذوہما، پس ان دونوں کو سزا دو، فإن تابا، اتنی سزا دو کہ وہ توبہ کرنے لگیں. توبہ توبہ توبہ، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لے، وأصلحا، اور اپنے آپ کو سنوار لیں، فعارضوا، پھر ان سے درگزر کرو، پھر ان کو چھوڑ دو. فعارضوا عنہما، فعارضوا عنہما، پھر ان سے درگزر کرو. ان اللہ کانا تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ قبول فرمانا تو اللہ کا ہی کام ہے، اللہ پر ہی ذمہ ہے. آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کو کرنا اللہ کا کام ہے. بے شک توبہ قبول فرمانا اللہ پر ہی ہے، وہ دوسرا آدمی توبہ قبول نہیں کر سکتا. توبہ تو اللہ ہی قبول فرماتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو پھر چھوڑ دو.
اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے. سچی توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا. اگر انہوں نے ایسی ویسی توبہ کی ہے تو آگے پھر پھنس جائیں گے. جتنی مرتبہ تیسری مرتبہ پھنس جائیں تو پھر ان کو سزا کڑی سے کڑی دے دو. اگر تم ان کو مارنا چاہتے ہو تو مار بھی دو، قتل کر دو، بات ختم، تاکہ یہ ناسور آگے بڑھے ہی نہ. سنسار کر دو. سورۃ نور میں جو ذکر ہے 2 چانس تک ہے توبہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں رجوع کر لیتے ہیں تو معاف کر دو. لیکن عورتوں کے لیے تو کتاب وفات گھروں میں پابند رہیں. مردوں کے لیے ان کو سزا اتنی زیادہ دی جائے کہ وہ توبہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف توبہ کریں. دوسری مرتبہ ایسا کرتے ہیں پھر توبہ کی طرف رجوع کر دیتے ہیں، چھوڑ دو. تیسری مرتبہ کرتے ہیں تو جان دو ایسا ناسور دنیا میں رہ کے کرے گا کیا؟ یہی کام کرتا رہے گا، دنیا میں برائی پھیلاتا رہے گا. لگا دو بس، بات ختم. یہ آگے سورۃ نور میں اس کا سارا ذکر ہے. اور یہاں بھی تھوڑا بہت ذکر ہے کہ ان کے کردار اور افعال اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دو. للذین یعملون، ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برائی کا، بجہالت، بسبب اپنے نادانی کے. یعملون السوء، عمل کرتے ہیں برائی کا بسبب نادانی کے. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ طائب ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے خطا ہوگی، غلطی ہوگی. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو پس ان کی توبہ کو قبول فرمانے والا اللہ ہے. توبہ کر لی. وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جاننے والا، حکمت والا. یہ ایسے برائی جس کا کسی کو پتہ نہیں، کر بیٹھے ہیں، مرد اور عورت کر بیٹھے ہیں، یا مرد کر بیٹھے ہیں، لیکن اب کسی کو پتہ نہیں، دونوں نے، مرد عورت نے یا مرد نے یا عورت نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے تو پھر وہ کسی کو پتہ نہیں چلا تو توبہ کر لیے. توبہ کرنے کے بعد کوئی بھید کھل بھی گیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ستار اور غفار ہے، معاف فرما دینے والا ہے. تم بھی درگزر کرو، چھوڑ دو، اس کو ہوا نہ دو، کیونکہ رب نے فرمایا کان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ ہی جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہو گئے ہیں، اور جو زندگی آئندہ باقی، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ یہ ایک فطرتی بات ہے، گناہ انسان کر بیٹھتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا یہی انسانیت ہے. توبہ کر لینا، اللہ کی طرف رجوع کر لینا، یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہمیں ورثہ ملا کہ جب ان سے اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو حکمت اللہ کی ہے، اس نے تو زمین پہ آنا ہی آنا تھا، آدم علیہ السلام نے آنا تھا. وہ کیوں آنا تھا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. اب میں اعتراض کرنے والا کون ہوں کہ آدم علیہ السلام نے دانا کیوں کھایا تو زمین پر نہ اترتے، تو اوپر تو اولاد ہی کوئی نہیں ہوئی. یہ جو نظریہ ہے کہ جنت میں کچھ بچے آدم علیہ السلام کے ہو پڑے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. آدم علیہ السلام کا کوئی بچہ بھی جنت میں نہیں ہوا. پکی بات لوہے سے لیک. کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بھلا لیا، یعنی اماں آدم کو بھی اور بابا آدم کو، دونوں کو، تیسرے کا ذکر ہی کوئی نہیں. ان دونوں کو اللہ نے بھلا لیا، اور دونوں کو اللہ نے اترنے کا حکم دیا.
اور ساتھ پھر شیطان کو بھی اتارا، 3 ہو گئے۔ اب جمع کسی کا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب اترو، تمہارا بعض تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہے، یعنی شیطان تم دونوں کا دشمن اور تم دونوں شیطان کے دشمن، اتر جاؤ۔ تو یہ اور بات ہے خطا۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے ایک قاعدہ ہمیں بتا دیا، ہمارے باپ نے قاعدہ بتایا، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، ہم دونوں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی دونوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا نا، تو دونوں نے کہا ربنا ظلمنا، یا اللہ ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کرے، وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الخاسرین، تو ضرور ہو جائیں گے ہم خسارے میں سے۔ اب دونوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ کو قبول فرمایا اور دونوں کو ملا دیا۔ تو یہ ہمارے کیا فطرتی بات ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لینا یہ انسانیت ہے۔ اس گناہ پہ اترانا، اس گناہ پہ فخر کرنا یہ شیطانیت ہے۔ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ شیطانیت ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ لعنتیں لینا، اور لعنتیں مت لو، اللہ کی رحمت لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء۔ یہ درس پاک جو آپ کو دیا جاتا ہے، آپ اس سے زیادہ فائدہ لیں، اور اس میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں۔ فَاسْتَشْهِدُوا، فا کا معنی پس، اگر لفظ اس تشہدو، یہ ہے باب استفعال کا فعل مضارع، استشہدو فعل مضارع جمع کا صیغہ، باب استفعال سے، فعل مضارع نہ بلکہ فعل امر معروف تیسرا صیغہ باب استفعال سے، شہادت طلب کرو، شہادت مانگو۔ آگے اس سے شاہدو فعل ماضی کا صیغہ ہے، شاہدہ شاہدہ شاہدو، شاہدہ یشہدو باب سمع یسمع، یہ جمع کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، یہ لفظ امساک سے ہے، امساک کا معنی روکنا، امساک فی الارض زمین میں ٹھہرنا۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ پس روک لو ان کو گھروں میں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، یہ امساکا یا امسکو، یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ امسکا امسکا امسکو، تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب کا، باب افعال سے، امساک سے۔ یتوفاہن،
یہ باب تفعول سے وفا یوفی، توفا یا توفا، یہ توفا فعل ماضی، یا توفا مضارع، باب تفعول سے۔ واحد مذکر غیب فعل مضارع باب تفعول سے، حتیٰ نے آ کے فا کو بھی فتح کر دیا جو رفع تھا۔ یجعل یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے۔ یا بنائے اللہ تعالیٰ، یا کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اچھا راستہ، دوسرا راستہ نکال دے۔ فعازوما یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، یہ اعزاز سے باب افعال سے ان کو تکلیف دو، اور واحد مذکر جمع مذکر غیب کا فعل مضارع سے، بس ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، تکلیف دو۔ آزو تابا تثنیہ مذکر غیب فعل ماضی، اصلح تثنیہ مذکر غیب فعل ماضی، فعارضو جمع مذکر غیب فعل امر حاضر۔ آگے اسی طرح یعملون عمل سے لفظ، کام کرنا، عمل کرنا، یعملون۔ عملا یعملو، سمع یسمع، فعل مضارع جمع مذکر غیب، فعل مضارع معروف جمع مذکر غیب یعملون۔ یہ عملا یعملو، عملا فہو عامل، باب سمع یسمع۔ یتوبو یتوبون بلکہ یتوبون، یہ تابا یتوبو سے لفظ، تابا یتوبو اسے یتوبون۔ جمع مذکر غیب فعل مضارع، پھر آگے یتوبو وحد بھی آ گیا، وحد مذکر غیب فعل مضارع معروف، اور اللہ لفظ جو ہے آگے لفظ اللہ آ رہا ہے، یہ فعل بن رہا ہے یتوبو کا، یعنی اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یتوبو کا فعل جو ہے وہ اللہ ہے، علیہم جار مجرور ہو کر متعلق ہوا یتوبو کے۔ آگے وکان اللہ، کانا کا پھر فعل جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ ہی ہے علیمن حکیمہ، جاننے والا، حکمت والا۔ کچھ درمیان میں چند حروف اپنا گرامر کے میں نے بتا دیے ہیں، اور گرامر بھی تھوڑی بہت ہی یاد رکھی کرو۔ آمد عیسیٰ جیسے جہلوں کا درس سن کر اپنی گرامر کو خراب نہ کرنا، کیونکہ وہ جہل ہے، اسے کوئی پتہ نہیں حروف تہجی کا مفہوم کیا ہے، حروف تہجی کیا ہیں، حروف تہجی اس کا مفہوم اور مقصد کیا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے تھوڑا بہت جو نا گرامر کی طرف توجہ دیں۔ جو آدمی گرامر کی طرف توجہ دیتا ہے نا، اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ پریشانی کس کو ہے پریشانی؟ جس کو گرامر نہیں آتی۔ وہ ہر حمزہ زبر آ کو اس کا مفہوم کیا سمجھے گا؟ با تا سا تین حروف ہیں، ایک کی شکل کے ہیں، وہ ہر کو با ہی سمجھے گا۔ جیم ہا خا وہ ہر لفظ کو جیم ہی سمجھے گا، کیونکہ جہل کا تو جہل یہی مفہوم ہے۔ لیکن اللہ نے جو 28 حروف بیان فرمائے ہیں، ان کی سب کی حیثیت علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ اللہ کے نازل کردہ حروف ہیں، لیکن ان پہ زبر زیر پیش اور شد مد نقطے وغیرہ وہ مسلمانوں کی کاوش ہے، اور زیادہ مشہور حجاج بن یوسف ہے، اس نے مفسرین کو بلا کر ان کے اوپر نقشے یا ان کے اوپر یہ چیزیں
زبر زیر پیش کر دیے تاکہ ہم جیسے اجمیوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ جو گرامر جانتا ہے اس کے لیے تو مشکل نہیں، اور اس طرح ہر آدمی پر علم لازمی ہوتا۔ اس طرح یہ ہے کہ آدمی جو علم نہیں جانتا وہ بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ جہل آدمی بھی، جس طرح احمد عیسیٰ پڑھ تو لیتا ہے لیکن ہر زبر زیر ہو گیا نا وہ جاری ہو گیا، رسول ان ہو گیا نا تو وہ جمع ہو گیا، کتاب بن ہو گیا نا تو وہ جمع ہو گیا۔ یعنی جہل آدمی کا یہی ایک وتیرہ ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنی سوچ سے، اپنے ذہن سے ایک نئی من گھڑت لفظ نکالے گا اور آخر میں لوگوں کو گمراہ کر کے مارے گا۔ جس طرح بڑی مشہور بات ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو یہ نیم ملا بنے ہوئے ہیں، اوپر سے قرآن پاک آتا نہیں ہے، مولویوں کو برا بھی کہتی ہیں، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، لیکن اپنے آپ کو رسول، نبی اور پتہ نہیں کیا کیا الو کا پٹھا حرام زادہ کہلاتی ہیں یہ حرام زادے جو نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔ اس کے نطفے میں فرق ہے، بالکل پکی بات، اس کے نطفے میں فرق ہے، وہ غلام محمد قادیانی کی شکل میں ہو، یا احمد عیسیٰ کی شکل میں ہو، یا اسود انسی کی شکل میں ہو، یا مسلمہ کذاب کی شکل میں ہو، یہ در حقیقت حرام زادے ہیں، حرام زادے۔ ان کو کوئی اپنے دین مذہب سے تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزا۔ جو تھوڑے بہت الفاظ بتاتا ہوں ان الفاظ کو خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔